साहिल की नज़र खुला में जमी थी। अस्पताल की सफ़ेद दीवारें, इर्द-गिर्द गुजरते मरीज़, नर्सें, डॉक्टर, सब कुछ इसकी नज़र से ओझल था। वो बस एक ही बात पर अटका हुआ था। ये कैसे मुमकिन है? आबदार हामला, ये ख़याल ही इसके दिल पर पत्थर की तरह गिरा था। वो तो इसे छुआ तक नहीं था। फिर ये सब कैसे हो सकता है? इसके जहन में एक हलचल मच गई थी। ये झूठ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो बेयकीनी से बड़बड़ाया। उसने गुस्से से अपने बालों में उंगलियां फेरी और झटके से उठा। उसे जवाब चाहिए था। वो डॉक्टर के पास जाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन फिर एक ख्याल ने इसे रोक दिया। क्या डॉक्टर ने कोई गलत रिपोर्ट दे दी है, या फिर नहीं? ये सोच इसके दिल को मुट्ठी में जकड़ने लगी। इसकी आबदार, इसकी इज्जतदार, मासूम, कमसिन बीवी ऐसा कर ही नहीं सकती। लेकिन अगर वो बेगुनाह थी, तो फिर कदम बेख्तियार आबदार के कमरे की तरफ उठने लगे। दरवाज़ा खुला, अंदर झांका। वो बेहोशी की आलम में सफ़ेद चादर में लिपटी पड़ी थी। उसका चेहरा इतना जर्द था जैसे सारा खून खुश्क हो चुका हो। साहिल का दिल कटने लगा। वो बेआवाज़ कदमों से इसके करीब आया। बैठते ही इसने आबदार का हाथ थाम लिया। वो हौले हौले इसकी उंगलियां सहला रहा था, जैसे इस लम्स में कोई जवाब छुपा हो। आबदार की पलकें हल्की सी लर्जी। फिर मध्यम सी आवाज़ में इसने कुछ बड़बड़ाया। आबदार साहिल ने झुककर कान इसके लबों के करीब किया। साहिल, इसका दिल एक लम्हे के लिए रुक सा गया था। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। आबदार की आवाज़ इतनी कमज़ोर थी कि जैसे हवा का झोंका भी इससे बहा ले। साहिल की आंखों में शोभा और मोहब्बत की जंग छिड़ गई। अगर वो बेकसूर है तो ये सब कैसे हुआ? इसके दिल में तूफान उठने लगा। क्या मतलब? वो आबदार के जर्द चेहरे पर नजरें जमाए बोला। आबदार की आंखें एक लम्हे के लिए खुली, फिर बंद हो गईं। वो फिर से बेहोश हो गई थी। साहिल बेचैनी से डॉक्टर का इंतजार कर रहा था। वो बार बार अपने हाथ मसल रहा था, जैसे किसी दुख में घिरा हुआ। आखिरकार डॉक्टर इसकी तरफ आई। मिस्टर साहिल, आपकी बीवी की तबीयत बेहतर हो रही है, लेकिन आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। साहिल की आंखों में एक पल को उम्मीद जागी, लेकिन फिर याद आया कि वो तो इस खबर के सदमे में था। डॉक्टर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। आबदार हमला हो ही नहीं सकती। वो झिलमिला कर बोला। डॉक्टर ने संजीदगी से इसकी तरफ देखा। मिस्टर साहिल, यह गलती नहीं हो सकती। रिपोर्ट बिल्कुल वाज़ा है। लेकिन लेकिन क्या? साहिल ने बेचैनी से पूछा। लेकिन ये हमल किसी ज़बरदस्ती का नतीजा लगता है। साहिल का दिमाग सुन्न हुआ। इसने बेयकीनी से डॉक्टर को देखा। जी, हमें कुछ शवाहिद मिले हैं जो ये जाहिर करते हैं कि आपकी बीवी पर शायद किसी ने जुल्म किया है। साहिल की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। इसने अपने कदमों को लड़खड़ाते हुए संभाला। क्या मतलब? किसने? यही तो हमें भी मालूम नहीं। बल्कि लेकिन हमें आपकी बीवी से बात करनी होगी। जैसे ही वो होश में आएगी, हमें इससे पूछना होगा। साहिल का खून खौलने लगा। मैं अभी इससे बात करूंगा। डॉक्टर ने इसे रोका। अभी नहीं, वो बहुत कमज़ोर है। लेकिन साहिल के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। इसने दरवाज़ा धकेल कर आबदार के कमरे में कदम रखा। वो अब भी बेहोश थी। साहिल ने इसके चेहरे पर हाथ फेरा। आबदार, मुझे सच बताओ, किसने तुम्हारे साथ ये जुल्म किया? वो खामोश थी, लेकिन साहिल के अंदर तूफान मच चुका था। अगर आबदार बेकसूर थी, तो वो वहशी कौन था जिसने इसकी मासूम बीवी को बर्बाद कर दिया? और सबसे बड़ा सवाल, ये सब कब और कैसे हुआ, जब वो खुद वहाँ नहीं था? सूरज अपनी तेज रोशनी के साथ गांव की मोटियां गलियों पर चमक रहा था। जर्दी माइल रोशनी में बंगले के बरामदे में खड़े निशान शाह की उम्र रसीदा आंखें सुकून का एक मंजर तलाश कर रही थीं। वो अपने सामने खड़े साहिल को देख रहे थे, जो गुस्से से मुट्ठियां भींच कर खड़ा था। दादा साईं, मैंने कहा था ना कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता।
ساحل کی آواز میں بے بسی بھی تھی اور غصہ بھی۔ ذیشان شاہ نے ایک گہری سانس لی۔ بیٹا، یہ فیصلہ تمہاری بہتری کے لیے ہے۔ آبدار بچی نہیں رہی، اب وہ ایک جوان لڑکی ہے۔ میں نہیں چاہتا میرے بعد وہ تنہا رہ جائے۔ میں نے اسے ہمیشہ اپنی بیٹی کی طرح پالا ہے اور میں یہ ذمہ داری تمہارے سپرد کر رہا ہوں۔ ساحل نے بے چینی سے قدم آگے پیچھے کیے۔ وہ بچپن سے دیکھتا آ رہا تھا کہ آبدار اس گھر میں پل کر جوان ہوئی ہے۔ وہ صرف 5 سال کی تھی جب اس کے والدین کا سایہ اس کے سر سے اٹھ گیا اور ذیشان شاہ نے اسے اپنی پناہ میں لے لیا۔ آبدار ہمیشہ سے ایک خاموش اور حلیم الطبع لڑکی رہی تھی۔ وہ بڑی ہوئی تو بھی گھر کے اندر ہی محدود رہی، پردے میں رہی اور ذیشان شاہ کے فیصلوں کو ہمیشہ اپنے نصیب مانتی رہی۔ ساحل نے کبھی آبدار کو اس نظر سے نہیں دیکھا تھا، اس لیے وہ بس دادا سائیں کی پرورش کی ہوئی ایک چھوٹی سی لڑکی تھی۔ مگر آج جب اسے بتایا جا رہا تھا کہ وہی لڑکی اس کی بیوی بننے والی ہے تو اس کے اندر ایک اضطراب پیدا ہو گیا تھا۔ دادا سائیں، وہ مجھ سے 10 سال چھوٹی ہے، میں کیسے عمر کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ساحل، جب دل کا رشتہ جڑ جائے تو یہ سب بے معنی ہو جاتے ہیں۔ لیکن کوئی لیکن نہیں۔ ساحل، ذیشان شاہ کی آواز سخت ہو گئی۔ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے بعد آبدار پر کوئی انگلی اٹھائے۔ وہ اسی گھر کی بہو بنے گی، تمہاری عزت بنے گی۔ ساحل نے لب کھینچ لیے۔ اس کا دل جیسے کسی بوجھ تلے دب گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے انکار کیا تو اس کے بیمار دادا کو صدمہ پہنچے گا، اور یہ وہ کبھی نہیں چاہتا تھا۔ سہاگ رات کا کمرہ گلابوں اور خوشبوؤں سے مہک رہا تھا۔ آبدار سرخ جوڑے میں سمٹائی بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھوں پر حنا کے گہرے رنگ جھلک رہے تھے۔ وہ بے حد حسین لگ رہی تھی، لیکن ساتھ ہی اسے ایک چہرے پر گھبراہٹ کے آثار بھی نمایاں تھے۔ دروازہ کھلا اور ساحل اندر آیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کشمکش تھی۔ آبدار کو دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے ٹھکا گیا۔ وہ واقعی بدل چکی تھی۔ وہ چھوٹی سی معصوم لڑکی اب ایک مکمل عورت لگ رہی تھی۔ ساحل نے دھیرے دھیرے چلتے ہوئے اس کے قریب آ کر رک گیا۔ آبدار کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی قسمت میں یہی رات لکھی گئی ہے، لیکن اس کا دل ابھی بھی کسی انجانے خوف میں گرفتار تھا۔ ساحل نے گہری سانس لی اور ایک کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ آبدار وہ سہم کر سر جھکائے رہی تھی۔ ساحل نے اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھا جو لرز رہے تھے۔ دیکھو، مجھے نہیں معلوم کہ تم اس شادی کو کیسے دیکھتی ہو، لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ سب اچانک ہوا ہے اور شاید تم بھی اسی الجھن میں ہو جس میں ہوں۔ آبدار نے ہلکے سے سرازبت میں ہلایا۔ میں تم پر کوئی دباؤ نہیں ڈالوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ تم ابھی بہت چھوٹی ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ اب ہم پہلے ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے کے دوست بنیں۔ جب تم تیار ہو جاؤ گی تبھی ہم اس رشتے کو آگے بڑھائیں گے۔ آبدار نے حیرانی سے پہلی بار نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ توقع کر رہی تھی کہ ساحل اس سے کوئی حق جتائے گا، لیکن اس کی باتوں نے اسے سکون دے دیا۔ آپ واقعی ایسا سوچتے ہیں؟ ہاں، اور تمہیں بھی کبھی مجھ سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ آبدار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، شاید خوشی کے، شاید شکرانے کے۔ ساحل نے ہلکی سی مسکراہٹ دی اور ایک گہرا سانس لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اب تم آرام کرو، میں صوفے پر سونے جا رہا ہوں۔ آبدار نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا۔ وہ ایک مہذب، بردبار اور ذمہ دار انسان تھا۔ یہ رات آبدار کے لیے خوف کی رات نہیں رہی، یہ اعتماد کی رات بن گئی۔ ساحل کی آنکھ کھلی تو سورج کی نرم روشنی کمرے میں پھیل رہی تھی۔ اس نے ایک لمحے کو آنکھیں موندیں، پھر نظر آبدار پر جا ٹھہری۔ وہ ابھی تک بے خبر نیند میں اس کی لمبی پلکیں گالوں پر سایہ کیے ہوئے تھی۔
اور اس کی ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ جیسے کوئی خوبصورت خواب دیکھ رہی ہو۔ ساحل کی نظریں بے اختیار اس کے چہرے پر ٹھہر گئیں۔ اس کا دل عجب سا محسوس کر رہا تھا، جیسے کسی انجان جذبے میں قید ہو رہا ہو۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے کل رات کو جو وعدہ کیا تھا وہ نبھائے گا، وہ آبدار کو وقت دے گا، لیکن کیا اس کا دل اتنا وقت دینے کے لیے تیار تھا؟ ہوا کی ہلکی سی سرسراہٹ پر آبدار کی آنکھ کھل گئی۔ وہ یکدم گھبرا کر اٹھی۔ سامنے ساحل کو اپنی نظر طرف دیکھتا پایا تو شرم سے سر جھکا لیا۔ آپ آپ کب سے جاگ رہے ہیں؟ اس نے گھبراہٹ میں پوچھا۔ ساحل مسکرایا۔ تب سے جب تم شاید کوئی بہت اچھا خواب دیکھ رہی تھی۔ آبدار نے نظریں اور جھکا لی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ساحل نے آہستہ سے چھیڑا، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ خواب میں کون تھا؟ آبدار نے خجل سی ہو کر چادر میں منہ چھپا لیا۔ آپ بہت شرارتی ہیں، ساحل ہنس دیا۔ چلو تم کم از کم مجھ سے بات کرنے لگی، یہ بھی بڑی بات ہے۔ آبدار نے دھیرے سے مسکرا کر سر ہلایا۔ ان کی دوستی کی بنیاد پڑنے لگی تھی۔ آبدار باغ میں بیٹھی شام کی ہلکی ہلکی ہوا کو محسوس کر رہی تھی۔ آج ساحل شہر سے لوٹ آیا تھا اور اس کے دل میں عجب سی خوشی تھی، لیکن وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ یہ خوشی کیوں ہے۔ ساحل کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ آبدار نے مڑ کر دیکھا۔ ساحل اس کے پیچھے کھڑا تھا، ہاتھ میں چائے کا کپ لیے۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی، ساحل نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ تمہیں معلوم ہے جب میں شہر میں تھا تو تم بہت یاد آ رہی تھی۔ آبدار نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ سچ؟ ساحل مسکرایا۔ بالکل سچ، میں نے محسوس کیا کہ تم میری زندگی کا ایک اہم حصہ بن گئی ہو اور اب میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ آبدار کا دل ایک پل کو رک گیا۔ ایک ایسا جذبہ تھا جو اس کے اندر پھوٹ رہا تھا۔ اس نے دھیرے سے سر جھکا لیا، مگر اس کے ہونٹوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ آ گئی۔ بارش زوروں پر تھی، بادل گرج رہے تھے اور بجلی کی چمک پورے آسمان کو روشن کر رہی تھی۔ آبدار کھڑکی کے قریب کھڑی بارش کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ہمیشہ سے بارش کو بہت پسند کرتی تھی، مگر آج موسم میں کچھ عجیب سی شدت تھی، جیسے اس کے دل کی بے قراری بھی بارش کے ساتھ بہہ رہی ہو۔ ساحل اندر آیا تو اس نے آبدار کو کھڑکی کے قریب کھڑے کانپتے دیکھا۔ بہت ٹھنڈ ہو رہی ہے آبدار، یہاں کیوں کھڑی ہو؟ آبدار نے نظریں نہ موڑی۔ مجھے بارش اچھی لگتی ہے۔ ساحل نے ایک پل کو اسے دیکھا تو مسکرا دیا۔ مجھے بھی۔ آبدار نے حیرت ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ سچ؟ ہاں، مگر میں بھیگنے سے زیادہ کسی اور چیز کو پسند کرتا ہوں۔ کیا؟ ساحل نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما۔ تمہاری آنکھوں میں بارش دیکھنا۔ آبدار کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ پہلی بار اتنے قریب آیا تھا، پہلی بار اس کے لمس میں کوئی شدت تھی۔ بارش کی بوندیں کھڑکی سے ٹکرا رہی تھیں اور اندر کسی اور ہی طوفان کا آغاز ہو چکا تھا۔ آبدار کچن میں مصروف تھی جب ساحل خاموشی سے آیا اور پیچھے کھڑا ہو گیا۔ یہ کیا بنا رہی ہو؟ آبدار چونک کر مڑنا چاہا، مگر اس کا دوپٹہ ساحل کی قمیض کے بٹن میں الجھ گیا۔ وہ رک گئی، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ساحل نے شرارت سے اسے دیکھا۔ لگتا ہے تمہارا دوپٹہ بھی مجھے چھوڑنا نہیں چاہتا۔ آبدار نے شرما کر دوپٹہ کھینچنا چاہا، مگر ساحل نے ہلکا سا کھینچ کر اسے مزید قریب کر لیا۔ ساحل چھوڑے نا، آبدار کی آواز کانپ رہی تھی۔ ساحل نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ نہیں، آج نہیں، آج مجھے کہنا ہے کہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ آبدار کا سانس رک گیا۔ وہ ششدر سی بس اسے دیکھتی رہی۔ ساحل نے دھیرے سے اس کے ماتھے پر لب رکھی۔ تم اب صرف میرے دل میں نہیں، میری روح میں بستی ہو۔ آبدار نے پلکیں موند لیں۔ یہی لمحہ تھا جب وہ جان گئی کہ وہ بھی ساحل سے بے پناہ محبت کرنے لگی۔
रात का वक्त था। शहर की बुलंद इमारतों के बीच एक पोश इलाके में साहिल अपने फ्लैट की खिड़की के करीब खड़ा था। बाहर रोशनियों का सैलाब था, लेकिन इसके दिल में एक अजीब सा खुला था। वो कई दिनों से आबदार से दूर था, मगर इसकी यादें लम्हा भर के लिए भी इसका पीछा नहीं छोड़ रही। इसने फ़ोन उठाया और नंबर मिलाया। दूसरी तरफ चंद लम्हों के बाद एक मीठी, थोड़ी सी सुस्त आवाज़ सुनाई दी। साहिल। साहिल के लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट आ गई। हाँ, तुम सो रही थी? आबदार ने आहिस्ता से जवाब दिया। नहीं, तुम्हारी याद आ रही। ये सुनते ही साहिल के दिल में एक मीठी सी खिसक जाग उठी। फिर मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? आबदार ने शर्मीली सी हंसी हंसी पहल पहल हमेशा आप ही करते हैं। तो मैं इंतज़ार कर रही थी। साहिल ने एक गहरा सांस लिया। इंतज़ार करना अच्छा लगता है। आबदार ने धीरे से सर हिलाया, जैसे वो सामने खड़ा हो और उसे देख रहा हो। हाँ, लेकिन जुदाई अच्छी नहीं लगती। ये सुनकर साहिल खामोश होता है। वो खुद भी इस जुदाई से तंग आ चुका था। आबदार, मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा हूँ। हर लम्हा, हर पल। यहाँ ऑफिस में काम करता हूँ तो भी जहन तुम्हारी तरफ भटकता रहता है। खाने के वक्त तुम्हारी तरफ भटकता रहता है। खाने के वक्त सोचता हूँ कि अगर तुम होती तो मेरे साथ बैठकर खा रही होती। रात को सोने जाता हूँ तो तुम्हारा ख्याल मुझे सोने नहीं देता। आबदार की आंखों में नमी उतर आई। ये सब सुनकर मुझे और ज़्यादा बेचैन कर रहे हैं। साहिल। साहिल ने आंखें मूंद लीं। तो फिर मुझे आने दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। आबदार का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। साहिल। हाँ आबदार, मैं भी तुम्हें याद कर रही हूँ। तुम्हारे बगैर ये हवेली वीरान लगती है। दादा साईं का ख्याल रखना तो मेरे फ़र्ज़ में शामिल है, मगर मैं दिल से अकेली हो गई हूँ। तुम्हारे बगैर ये दिन, ये रात सब अधूरे लगते हैं। साहिल के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, मगर इसके दिल में तड़प और भी बढ़ गई। बस बहुत हो गया। अब मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकता। मैं जल्दी आ रहा हूँ, और इस बार जब मैं आऊँगा तो कुछ भी बाकी नहीं छोड़ूंगा। आबदार, ये मेरा शरई हक है और मैं इसे पूरा करना चाहती हूँ। क्या तुम भी यही चाहती हो? आबदार की पलकें लरजने लगी। दिल धड़क रहा था, मगर इसमें कोई इनकार नहीं था, कोई झिझक नहीं थी। हाँ साहिल, मैं भी यही चाहती हूँ। साहिल के चेहरे पर पुरसुकून सा उतर आया। फिर तैयार रहना, क्योंकि इस बार मैं तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं आ रहा, बल्कि तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाने के लिए आ रहा हूँ। आबदार ने शर्म से आंखें मूंद लीं। इसका दिल बेहद तेजी से धड़क रहा था। मोहब्बत की ये तड़प, ये शिद्दत अब मज़ीद इंतज़ार की कायल नहीं थी। साहिल के कदमों में बेचैनी थी। दिल खुशी से धड़क रहा था। एक महीने की तवील जुदाई के बाद वो आज वापस आ रहा था। पूरे रास्ते इसके दिमाग में सिर्फ एक ही चेहरा था। आबदार। वो तसव्वुर कर रहा था कि वो इसे देखते ही कैसे खुशी से चमक उठेगी। शायद शिकवा भी करे कि वो इसे इतने दिनों के लिए छोड़कर क्यों चला गया था। वो भी हंसकर उसे मनाएगा, उसकी नाज उठाएगा, और फिर वो लम्हा आएगा जब वो आबदार को मुकम्मल तौर पर अपना बना लेगा। गाड़ी हवेली के अंदर दाखिल हुई, मगर बाहर कोई भी इसे लेने नहीं आया था। ये गैर मामूली बात थी, क्योंकि जब भी वो आता, दादा साईं के खास मुलाजिम बाहर खड़े होते। आबदार अक्सर खिड़की से झांकते और नौकर सब्जे में खड़े होकर खुश आमदीद कहते थे। आज हवेली की फिजा कुछ मुख्तलिफ थी, जैसे किसी गहरे सुकूत में डूबी हुई हो। गाड़ी से उतरते ही इसने मुलाजिम को देखा, जो बेचैनी से खड़ा था। साहिल ने भवें सुखेड़ी। आबदार कहाँ है? मुलाजिम ने ज़बान होठों पर फेरी और नज़रें झुका ली। बीबी जी अपने कमरे में हैं। मगर साहिल ने इसका जुमला मुकम्मल होने से पहले ही कदम आगे बढ़ा दिया। दिल में एक अजीब सा खदशा जाग चुका था, लेकिन वो इसे झटक कर अंदर दाखिल हुआ। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए इसका दिल बेचैनी से धड़कने लगा। वो दरवाजे के करीब पहुंचा, हल्की सी दस्तक दी, मगर कोई जवाब नहीं आया। उसने दरवाज़ा धीरे से खोला और जो मंजर इसके सामने था
वो देखकर इसकी आंखें फैल गईं। आबदार फर्श पर बेहोश पड़ी थी। उसका रंग सफ़ेद हो चुका था, सांसें धीमी थीं और इसका नाजुक वजूद ज़मीन पर बिखरा हुआ लग रहा था। आबदार साहिल का दिल दहल गया था। वो तेज़ी से इसके करीब पहुंचा, इसे बाजुओं में उठाया, इसके चेहरे पर थपकियां दी। आबदार आंखें खोलो। इसकी आवाज़ बेख्तियार कांप गई, मगर जवाब नहीं आया। आबदार का जिस्म बिल्कुल बेजान लग रहा था। साहिल ने झिझकने में एक लम्हा भी ज़ाया ना किया। वो इसे अपनी बाहों में उठाकर नीचे भागा। मुलाजिमीन हैरतज़दा नज़रों से देखने लगे, मगर इस वक्त साहिल को किसी की परवाह नहीं थी। गाड़ी निकालो फौरन, वो धाड़ा। ड्राइवरों के बौखला कर गाड़ी निकाली और साहिल आबदार को पिछली सीट पर लेटाते हुए खुद भी अंदर बैठ गया। इसका दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। वो इसकी सांसें महसूस कर रहा था, जो बहुत कमज़ोर लग रही थी। तुम्हें कुछ नहीं होगा आबदार, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वो बार बार यही दोहरा रहा था, जैसे अपने ही दिल को तसल्ली दे रहा हो। गाड़ी अस्पताल की तरफ दौड़ रही थी और हर गुजरता लम्हा साहिल के दिल की धड़कन बढ़ा रहा था। अस्पताल पहुंचते ही वो आबदार को फौरन इमरजेंसी वार्ड में ले गया। डॉक्टर्स ने इसे अंदर मुंतकिल किया और साहिल को बाहर रोकने का कहा। वो बेचैनी से कॉरिडोर में टहलने लगा। इसके हाथ मुट्ठियों में बंधे थे, माथे पर पसीना चमक रहा था और अंदर एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। वो कभी दरवाजे की तरफ देखता, कभी छत की तरफ और कभी खुद से सवाल करता कि आखिर आबदार को हुआ क्या था। कुछ देर बाद एक नर्स बाहर निकली और साहिल फौरन उसकी तरफ लौटा। आबदार की तबीयत कैसी है? वो ठीक तो है? नर्स ने थोड़ा झिझक कर इसे देखा, फिर आहिस्ता से बोली, डॉक्टर साहब आपसे बात करना चाहते हैं, प्लीज़ आइए। साहिल का दिल बैठने लगा। वो तेज़ी से नर्स के पीछे चल गया। अंदर डॉक्टर एक फाइल देख रही थी। जैसे ही साहिल अंदर आया, डॉक्टर ने संजीदगी से इसे देखा। आप मरीज़ के शौहर हैं? जी, मैं इसका शौहर हूँ। आबदार की तबीयत कैसी है? वो अचानक बेहोश क्यों हो गई? डॉक्टर ने गहरी सांस ली, फिर नज़रों को फाइल से हटाकर साहिल के चेहरे पर मरकूज कर दिया। मिस्टर साहिल, आपकी बीवी हामला है। चंद सेकंड के लिए सब कुछ जैसे रुक गया। क्या? साहिल को लगा कि शायद इसने गलत सुना हो। जी, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है। इन्हें कमज़ोरी और जहनी दबाव की वजह से बेहोशी हुई थी। साहिल की आंखें हैरत से फैल गईं। उसके कदम लड़खड़ाए गए। इसने बामुश्किल कुर्सी पकड़कर खुद को संभाला। ये ये कैसे हो सकता है? इसकी आवाज़ सरगोशी से भी मध्यम थी। डॉक्टर ने हैरत से इसे देखा। आप हैरान क्यों हो रहे हैं? आपकी बीवी है, हमल को 5 हफ्ते हो चुके हैं। 5 हफ्ते? साहिल के दिमाग में एक जोरदार झुमाका हुआ। इसने आबदार को कभी छुआ तक नहीं था, तो फिर ये बच्चा किसका था? इसके हाथ सर हो गए, माथे पर ठंडा पसीना आ गया और दिल में एक ऐसी अज़ियत जागी जो नाकाबिले बयान। वो कुर्सी से खड़ा हुआ। एक पल के लिए लगा कि इसकी टांगें इसका वजन नहीं उठा पाएंगी। ये मुमकिन नहीं है। इसके होंठों से बेअख्तियार निकला। डॉक्टर ने उलझन से इसे देखा। मिस्टर साहिल, आप ठीक हैं? मगर साहिल के कानों में कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। इसके सामने अंधेरा सा छा गया था। आबदार होश में आई तो इसने सबसे पहले साहिल को देखा, मगर इसके चेहरे पर जो सर्द मेहंदी थी वो इसके दिल में तेज की तरह उतरी। साहिल, इसकी आवाज़ लरज़ गई। साहिल ने धीरे से नजरें उठाई और वो निगाहें जो हमेशा आबदार पर मोहब्बत से जमी रहती थी, अब शक और गुस्से से भरी हुई थी। ये बच्चा किसका है? आबदार, इसकी आवाज़ इतनी सर्द थी कि आबदार का दिल धक से रह गया। आंखों में आंसू तर आए, सांसें तेज हो गईं। मैंने तुम्हें कभी हाथ नहीं लगाया आबदार, तो ये बच्चा कैसे हो सकता है? कमरे में मौत जैसी खामोशी छा गई। आबदार को लगा जैसे कि ज़मीन इसके पैरों तले खींच ली हो। आबदार ने कुछ नहीं कहा। वो खामोश से आबदार को शहर वाले फ्लैट में लेकर आया
अभी वो खामोश था, इसे सच्चाई जाननी थी। कमरे में सांसों की आवाज़ों के सिवा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। साहिल की आंखें आबदार के चेहरे पर जमी थी, मगर इसकी नज़रें वैसी नहीं थीं जैसे पहले हुआ करती। इनमें मोहब्बत की जगह गुस्सा, अजियत और शक था। आबदार बेड पर नीम दराज था, उसका चेहरा जर्द था, आंखों में आंसू तैर रहे थे, मगर वो मजबूती से अपने बयान पर कायम था। ये झूठ है। आबदार साहिल की आवाज़ गुस्से से लरज रही। तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो। तुम मेरे बाबा साईं पर इल्ज़ाम लगा रही हो। वो मेरे बाप हैं। आबदार के होंठ कांपने लगे, मगर इसने अपनी निगाहें झुकाए बगैर कहा, यही सच है। साहिल, तुम्हारी गैर मौजूदगी में उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती की और ये बच्चा चुप हो जाओ। साहिल ने एक झटके से हाथ उठाया, जैसे उसे रोकना चाहता हो, मगर फिर खुद को काबू में कर लिया। वो चंद लम्हे बेयकीनी से आबदार को देखता रहा, फिर सर झुक कर पीछे हट गया, जैसे इसे अपनी सांसें बहाल करने की ज़रूरत हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? वो एक तरह हंसा। एक बार फिर सोचो आबदार, तुम क्या कह रही हो। मेरे बाप पर इल्ज़ाम लगा रही हो। वो शख्स जिसने तुम्हें अपनी बेटी की तरह पाला, जिसने कभी तुम पर सख्ती तक नहीं की, वो तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करेगा। आबदार की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो तुम्हारे बाप हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए वो दरिंदा है। साहिल साहिल का हाथ एकदम दीवार पर जा लगा, जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रहा हो। इसके अंदर एक तूफान उठ खड़ा हुआ था। वो चाहता था कि आबदार झूठ बोल रही हो। वो चाहता था कि ये सब एक भयानक ख्वाब हो, मगर आबदार की आंखों में खौफ और दर्द की वो झलक थी जो झूठे झूठे अल्फाज पैदा नहीं कर सकते थे। ये मुमकिन नहीं। साहिल की आवाज़ मध्यम पड़ गई। तुम कोई और कहानी बना लो आबदार, कुछ और कह दो, मैं मान लूँगा कि तुमने किसी और से मोहब्बत कर ली। मैं ये भी मान लूँगा कि तुमने मुझे धोखा दे दिया, मगर मेरे बाप के बारे में ये बकवास मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आबदार ने अपनी मुट्ठियों को सख्ती से बंद कर लिया। आंसू इसके गालों पर गिर रहे थे, मगर वो अब भी ये अज़्म थी, मैं जानती हूँ कि तुम्हें यकीन नहीं आएगा। मैं जानती हूँ कि तुम्हें अपने बाप से मोहब्बत है, मगर सच यही है। साहिल, उन्होंने मेरी इज्जत लूटी है। साहिल ने तेजी से गर्दन मोड़ी, जैसे मजीद कुछ सुनना ना चाहता हो। उसका दिल कर रहा था कि दीवारों से अपना सर टकरा दे। 2 कमरे के इस फ्लैट के सर्द कमरे में साहिल का दिल धड़क रहा था। वो अपनी उंगलियां बालों में फंसाए दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ा था। उसके सीने में गुस्से और बेबसी की आग भड़क रही थी। वो आबदार की आंखों में झूठ तलाश कर रहा था, मगर वहाँ सिर्फ तकलीफ थी। तुम जानती हो ना कि तुम क्या कह रही हो। अगर ये सच हुआ तो इस घर में कयामत आ जाएगी। आबदार, इसकी आवाज़ धीमी मगर खतरनाक। आबदार ने आंखें बंद कर ली। कयामत तो मुझ पर आ चुकी है। साहिल, वो अपने माजी में झांक रहा था। नजीब शाह को देख रहा था, जो हमेशा एक मजबूत, बाइज्जत और बावक़ार इंसान के तौर पर सामने आया था। क्या वो शख्स जिसने हमेशा इसे उसूलों का दर्ज दिया, जो इज्जत और ख़ानदान की हरमत पर जान देता था, वो ऐसा कर सकता था? नहीं। वो दीवार पर मुक्का मारकर बड़बड़ाया, ये नामुमकिन था। आबदार झूठ बोल रही थी, लेकिन फिर अगर वो झूठ बोल रही थी तो क्यों? ये सवाल इसे बार बार तंग कर रहा था। अगर आबदार को वाकई किसी ने धोखा दिया था तो वो झूठ क्यों गढ़ेगी? वो वापस कमरे में आया तो आबदार अब भी आंखें बंद किए पड़ी थी, मगर जैसे ही इसने साहिल के कदमों की आहट सुनी तो फौरन उठकर बैठ गई। क्या तुम अब भी मुझे झूठा कहोगे? इसकी आवाज़ मध्यम थी, मगर इसके अंदर दर्द की शिद्दत थी। साहिल ने इसे एक गहरी ठंडी नज़र से देखा। मुझे सबूत चाहिए। आबदार आबदार का रंग फक हो गया था। क्या सबूत? कोई ऐसी चीज़ जो ये साबित करे कि तुम सच कह रही हो, क्योंकि मेरे पास मानने की कोई वजह नहीं है। आबदार के हाथ लड़खड़ने लगे।
میری سچائی تمہاری نظروں میں جھوٹ کیوں لگ رہی ہے؟ ساحل، کیا میری آنکھوں میں دکھ نہیں نظر آ رہا؟ کیا میرے الفاظ تمہیں جاری لگتے ہیں؟ مجھے حقیقت چاہیے۔ آبدار ساحل کا صبر ختم ہو رہا تھا۔ مجھے کوئی ایسی چیز چاہیے جو یہ ثابت کرے کہ میرے باپ نے واقعی ایسا کیا ہے، ورنہ میں تم پر الزام لگاؤں گا کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا اور یہ بچہ کسی اور کا ہے۔ ابدار کی آنکھوں میں بے یقینی چھا گئی۔ تم میرے کردار پر شک کر رہے ہو؟ ساحل نے دانت بیچ لیے۔ میرے پاس اور کیا راستہ ہے؟ آبدار نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا دوپٹہ درست کیا۔ اس کے ہونٹ لرز رہے تھے، مگر اس نے آخرکار ایک فیصلہ کر لیا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں ثبوت چاہیے تو میں دوں گی، لیکن جب سچ تمہارے سامنے آ جائے گا تو پھر تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ تم کس کے ساتھ کھڑے ہو، اپنے باپ کے ساتھ یا اپنی بیوی کے ساتھ۔ ساحل نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں، مگر کچھ نہ بولا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ایک خطرناک راستے پر چل پڑ نکلا ہے، ایک راستہ جس پر چلتے ہوئے شاید اسے وہ سچ سننا پڑے جسے وہ سننا نہیں چاہتا۔ آبدار نے خاموشی سے ساحل کا فلیٹ چھوڑ دیا تھا۔ وہ اس کی غیر موجودگی میں وہاں سے چلی گئی۔ ساحل، جس کے ساتھ وہ زندگی گزارنے کے خواب دیکھتی تھی، جس کی محبت کو وہ اپنی تقدیر سمجھ بیٹھی تھی، وہی شخص آج اسے دھتکار چکا تھا۔ اس کی نظروں میں اس کے لیے اب صرف نفرت تھی۔ آج اس کی صورت تک دیکھنے کا روادار نہیں تھا۔ جاتے جاتے ابدار ساحل کے نام ایک خط لکھ کر گئی۔ اس خط میں یہی لکھا تھا کہ اگر آپ کو میرا یقین نہیں تو بس میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور مجھے تلاش کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ میں محفوظ مقام پر جا رہی ہوں، میرے لیے پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آبدار خاموشی سے ساحل کو چھوڑ کر چلی گئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب یہاں رہنے کا فائدہ نہیں ہے۔ ساحل جب گھر واپس آیا تو دیکھا ابدار نہیں ہے۔ اس کا پڑا ہوا خط وہاں پڑا تھا۔ اس نے خط پڑھا اور خاموشی سے وہ خط وہیں پر رکھ دیا اور حویلی کی طرف رواں دواں ہو گیا۔ حویلی کے بڑے دروازے کے سامنے کھڑا ساحل گہری سانس لیتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ سب گھر والے پریشانی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے، خاص طور پر نجیب شاہ کی نظر ساحل پر جمی تھی، جیسے وہ چاہتا تھا کہ آخر آبدار کہاں ہے۔ ساحل نے کمرے کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر گہری سخت آواز میں اعلان کیا، آبدار کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ آج کے بعد اس کا ذکر اس گھر میں نہیں ہوگا۔ کمرے میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ سب کے چہروں پر حیرت اور بے یقینی تھی، مگر کوئی کچھ بولنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ نجیب شاہ نے اپنی مونچھوں کو انگلیوں سے سلاتے ہوئے ساحل کی طرف گہری نظروں سے دیکھا، مگر کچھ نہ کہا۔ دادا سائیں کے چہرے پر افسوس ابھرا، مگر انہوں نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ حویلی کی عورتوں نے آہستہ آہستہ سرگوشی شروع کر دی، مگر سب کو معلوم تھا کہ ساحل کے فیصلے کے خلاف بولنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ساحل کے چہرے پر سرد مہری تھی، مگر اندر کچھ ٹوٹ رہا تھا۔ شاید وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ غصہ تھا یا اذیت۔ اس نے بس ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ خود کو سمجھا لیا کہ آبدار واقعی دھوکہ دے گئی۔ وہ اب کسی اور کی ہو چکی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں گیا، دروازہ بند کیا اور سانس لینے کے لیے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ آبدار کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجنے لگے، یہ بچہ تمہارے بابا سائیں کا ہے۔ اس نے سر جھٹک کر آنکھیں بند کر لیں، مگر وہ الفاظ، وہ چہرہ، وہ آنسو ذہن سے نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ آبدار سے واقعی نفرت کرے، مگر کہیں نہ کہیں دل کے کسی کونے میں ایک چبھن باقی تھی۔ کیا آبدار واقعی جھوٹ بول رہی تھی؟ کیا میں نے اس پر یقین نہ کر کے غلطی کی؟ یہ سوال ساحل کو رات بھر سونے نہیں دے رہا تھا۔ ساحل نے قدموں میں لرزش آ گئی تھی۔ یہ رات تو عام راتوں کی طرح ہی تھی، لیکن اس کے اندر جیسے زلزلہ آ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نیند کوسوں دور تھی، دل میں ایک بے چینی، ایک وحشت تھی جسے وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔
وہ حویلی کی طویل راہداریوں میں ٹہلنے لگا، جیسے کوئی ڈھونڈ رہا ہو، جیسے کچھ کھو گیا ہو۔ حویلی کا وہ یہ پرانا حصہ وہ تھا جہاں عام طور پر کوئی نہیں آتا تھا۔ دیواروں پر پرانی پینٹنگز اور جھاڑ فانوس کی روشنی میں عجیب سا سنسان ماحول تھا۔ اچانک اس کے کانوں میں کسی کی مدھم سرگوشیاں پڑیں۔ وہ رک گیا، سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ ایک پل کے لیے تو لگا شاید وہم ہو، مگر پھر ایک نسوانی آواز کی دبنگی میں دبی سستی اس کی وجود کو جھنجھوڑ کر گئی۔ قدم بے اختیار آگے بڑھے، اور جیسے ہی اس نے دروازہ کے کوڑھا کو ہلکا سا دھکیلا، اندر کا منظر دیکھ کر اس کا دل حلق میں آ گیا۔ سامنے نجیب شاہ کھڑا تھا، اس کے باپ کی اس خاندانی وقار کا دعوے دار، اور اس کے سامنے آبدار، جو دیوار سے لگی کانپ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا، چہرے پر بے بسی۔ نجیب شاہ کا چہرہ ایک وحشت ناک مسکراہٹ میں ڈھلا ہوا تھا، جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کو قابو میں لے آیا۔ اب بھاگنے کی کوشش بھی کی تو یاد رکھو تمہارا کوئی سہارا نہیں۔ یہاں ساحل بھی تمہاری بات پر یقین نہیں کرے گا، بالکل ویسے ہی جیسے پہلے نہیں کیا تھا۔ نجیب شاہ کی آواز میں زہر گھلا تھا۔ آبدار کی آواز شدت بے بسی سے بند ہو گئی، جیسے اس کا اندر ٹوٹ کر بکھر رہا ہو۔ میں نے تمہاری سچائی اسے پہلے بھی بتائی تھی، لیکن وہ تمہیں ہی خدا مانتا تھا۔ اس کی آواز کپکپا رہی تھی۔ یہ الفاظ ساحل کے دل پر بجلی بن کر گرے۔ ایک لمحہ پہلے تک وہ حیرانی اور بے یقینی میں تھا، مگر اب جیسے ہی ہر چیز صاف ہوتی جا رہی تھی، وہ وہیں کا وہیں جم گیا، جیسے اس کے وجود سے حرکت کرنے سے انکار کر دیا ہو۔ اسے یاد آیا جب آبدار نے آنسو بھری آنکھوں سے کہا تھا کہ اس کے باپ نے اس پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی، اور تب اس نے آبدار کو ہی جھوٹا سمجھا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ آبدار کا کوئی نیا ڈرامہ ہوگا، یا شاید وہ صرف نفرت میں بہک رہی تھی، مگر آج وہ اپنی آنکھوں سے سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے اندر ایک طوفان اٹھا تھا، خون کھول رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے باپ کی اصلیت کا پردہ ہٹ چکا تھا۔ وہ جو خود کو عزت و غیرت کا علم بردار کہتا تھا، وہ ایک وحشی درندہ نکلا۔ اب زیادہ تیز بننے کی کوشش نہیں، تم جانتی ہو کہ تمہیں کسی نے نہیں بچانا۔ نجیب شاہ کی آواز میں شفافیت تھی، اور میں ساحل کی آواز اتنی گہری تھی کہ جیسے قبر سے آتی ہو۔ نجیب شاہ جھٹکے سے پلٹا۔ آبدار کا بھی سر ایک جھٹکے سے اوپر اٹھا۔ وہ آنکھوں میں ہزار سوالات لیے ساحل کو دیکھ رہی تھی۔ ساحل اس کے لب لرز گئے۔ نجیب شاہ کے چہرے پر چند لمحے حیرانی رہی، پھر وہ سنبھل گیا۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے بیٹا، یہ لڑکی چپ۔ ساحل کی گرجتی ہوئی آواز میں ایسی شدت تھی کہ دیواریں لرز گئیں۔ اس کی مٹھیاں بھیگ چکی تھیں، آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو رہی تھیں۔ میں نے آج تمہارا اصل چہرہ دیکھ لیا ہے نجیب شاہ۔ اس کے لفظ زہر میں ڈوبے ہوئے تھے۔ تم وہی درندہ ہو جس کے خلاف آبدار چیختی رہی، روتی رہی، اور میں نے اس کی بات کو جھوٹ سمجھا۔ میں نے اسے ظالم کہا، خود غرض کہا، میں نے اس پر شک کیا۔ نجیب شاہ کے چہرے پر پہلا خوف آیا، لیکن وہ اب بھی بولنے سے باز نہ آیا۔ بیٹا، یہ سب جھوٹ ہے، لڑکی نے تمہیں اپنے جال میں پھنسا کر۔ بس کرو۔ ساحل کا ہاتھ ایک دم حرکت میں آیا، اور اگلے ہی لمحے اس کے باپ کے گال پر ایک زوردار تماچا پڑا۔ حویلی کی خاموشی میں یہ آواز گونج گئی۔ نجیب شاہ لڑکھڑا گیا، اس کا ہاتھ اپنے چہرے پر گیا۔ آنکھوں میں یقین نہ آیا۔ تم نے وہی سب کچھ کیا جو آبدار نے کہا تھا۔ تم نے میری بیوی کے کردار پر سوال اٹھایا، لیکن دراصل درندہ تم تھے۔ ساحل کا بدن غصے سے کانپ رہا تھا۔ آبدار ابھی تک سانس روکے کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں حیرانی، دکھ اور کچھ نہیں تھا جسے وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ساحل، مجھے لگا تھا کہ تم کبھی سچ نہیں دیکھ سکو گے۔ اس کی آواز میں ایک ٹوٹا ہوا یقین تھا۔ ساحل نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ پچھتاوا تھا جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ مجھے معاف کر دو آبدار،
آبدار نے کچھ بولنے کے لیے ہونٹ کھولے، لیکن پھر چپ رہ گئی۔ نجیب شاہ ایک زہریلی نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا، لیکن آج وہ بے بس تھا۔ ساحل نے ایک قدم آگے بڑھایا اور آبدار کے ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ اب کوئی تمہیں تکلیف نہیں دے سکتا، نہ یہ درندہ نہ میں۔ آبدار کی آنکھوں میں آنسو چمک اٹھے۔ ساحل کی گرفت میں وہ خود کو محسوس کر رہی تھی، لیکن یہ سچ ہے کہ اس کا اپنا شوہر ہی کبھی اس کا دشمن بنا رہا تھا۔ وہ دل میں ایک خنجر کی طرح چبھ رہا تھا۔ رات کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا، لیکن اب یہاں چھپنے والا کوئی راز باقی نہ رہا تھا۔ ساحل کے قدم زمین پر جم سے گئے تھے۔ اس کے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو چکی تھی کہ وہ محسوس کر سکتا تھا جیسے اس کے سینے سے باہر آ جائے گی۔ آنکھیں حیرت سے پھیلی ہوئی تھیں اور جسم جیسے سن ہو چکا تھا۔ سامنے کھڑا پرانا ملازم جو برسوں سے ان کے گھر میں کام کر رہا تھا، تھکے ہوئے لہجے میں وہ سچائی بیان کر رہا تھا جو ساحل کی زندگی کی بنیادیں ہلا دینے کے لیے کافی تھی۔ یہ سب جھوٹ ہے، ساحل کی آواز بھرا گئی۔ وہ چیخنا چاہتا تھا، لیکن الفاظ اس کے لبوں پر بوجھ بن گئے۔ مگر ملازم کی نظریں جھکی نہیں۔ وہ سر جھکائے افسوس سے بولتا رہا، میں جھوٹ نہیں بول رہا مالک، تمہاری ماں کی شادی نجیب شاہ سے محبت کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہ تو ایک سازش تھی جو صرف دولت کی لالچ میں کی گئی تھی۔ ساحل کی مٹھیاں خود بخود بھیج گئی تھیں۔ وہ اپنے اندر اٹھتے طوفان کو روک نہیں پا رہا تھا۔ جب تمہاری ماں بیوہ ہوئی، وہ کمزور تھی، تم صرف 4 ماہ کے تھے، اور تمہارے نانا یعنی تمہارے ماں کے باپ نے اسے اپنی ساری زمینیں لکھوا دی تاکہ تمہارے ماں اور تمہاری زندگی کا محفوظ ہو، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ دولت تمہاری ماں کے لیے بربادی لے کر آئے گی۔ ملازم نے ایک لمبی سانس لی اور سر جھکایا۔ نجیب شاہ نے اسی دولت کی خاطر تمہاری ماں سے شادی کی۔ اسے صرف جائیداد چاہیے تھی، تمہاری ماں نہیں۔ ساحل کو لگا جیسے کسی نے اس کے پیروں سے تلے زمین کھینچ لی ہو۔ وہ پیچھے ہٹا جیسے اس کمرے کی دیواریں اس پر گرتی جا رہی ہوں۔ وہ یہ سب آج کیوں بتا رہے ہو؟ اس کی آواز زہر میں بھیجی ہوئی تھی۔ ملازم نے بمشکل اس کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں شرمندگی اور بوجھ تھا۔ کیونکہ میں اب مزید یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ میں نے سچ کو سالوں تک دفن رکھا، مگر اب ضمیر ملامت کرتا ہے مالک۔ وہ جو کچھ آبدار کے ساتھ ہوا وہ بھی نجیب شاہ کی ہی سازش تھی۔ ساحل کا سر ایک دم اٹھا، آنکھوں میں خون اترا۔ کیا مطلب؟ ملازم نے آنکھیں بند کر لی، جیسے وہ اس لمحے کو خود بھی بھلانا چاہتا ہو، مگر اب سب کہہ دینا ضروری تھا۔ آبدار کو بدنام کرنے کی سازش تھی، نجیب شاہ اور اس کے اپنے بیٹے نے مل کر رچی تھی۔ تمہارا چھوٹا بھائی، جو اس کا حقیقی بیٹا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ جائیداد تمہیں یا آبدار کو ملے۔ ساحل کے چہرے پر شدید غصے اور بے بسی کے آثار تھے۔ وہ کچھ بولنا چاہتا تھا، مگر الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ انہوں نے ایک گھناؤنی سازش رچی۔ ایک ملازم کو بے ہوشی کی دوا دی گئی، اور وہی دوا آبدار کی چائے تاکہ وہ بے ہوش ہو جائے۔ پھر اسی ملازم کی آواز پھپھائی، اسی ملازم سے زیادتی کروائی گئی، اور نجیب شاہ نے آبدار کو دھمکی دی کہ وہ تم سے کہے کہ یہ بچہ تمہارے باپ کا ہے تاکہ تم اسے خود ہی گھر سے نکال دو۔ ساحل کا پورا جسم کانپ اٹھا۔ وہ غصے اور بے یقینی کی حالت میں آگے بڑھا اور ملازم کی گردن دبوچ لی۔ یہ سب سچ ہے؟ تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں نے اپنی بیوی کو دھتکار دیا، اسے ظالم سمجھا؟ ملازم نے سانس لینے کے لیے جدوجہد کی۔ مالک، میں نے گناہ کیا، مجھے مار دو، لیکن سچ یہی ہے۔ ساحل نے جھٹکے سے اس کی گردن چھوڑ دی۔ وہ پیچھے ہٹا۔ اس کے چہرے پر وحشت تھی۔ صبح کی روشنی حویلی کی در و دیوار پر پڑ رہی تھی، جیسے ہر چیز خاموشی سے ان کی روانگی کا دیکھ رہی ہو۔ آبدار اور ساحل حویلی کے مرکزی دروازے کے سامنے کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں صرف چند ضروری سامان تھا، باقی سب کچھ وہ پیچھے چھوڑنے کے لیے تیار تھے۔ ماضی، درد، دھوکہ اور وہ ہر زنجیر جو انہیں اس جگہ سے جوڑتی تھی۔ آبدار نے ایک آخری بار حویلی کو دیکھا۔
یہاں اس نے محبت بھی پائی تھی اور تکلیف بھی، مگر اب وہ جانتی تھی کہ کچھ جگہیں صرف یادوں کے لیے ہوتی ہیں، زندگی گزارنے کے لیے نہیں۔ ساحل نے اس کا ہاتھ تھام لیا، جیسے اس یقین دلا رہا ہو کہ اب کچھ بھی انہیں ماضی میں واپس نہیں کھینچ سکتا۔ چلو ابدار، وہ دونوں خاموشی سے گاڑی کی طرف بڑھے اور دروازہ بند ہونے کے ساتھ ہی حویلی پیچھے رہ گئی۔ وہ جگہ جو کبھی ان کے جذبات کا مرکز تھی، آج صرف ایک پرانی عمارت بن کر رہ گئی۔ ہوائی جہاز کی اڑان بھرنے کے ساتھ ہی ان کی نئی زندگی شروع ہو چکی تھی۔ ساحل نے آبدار کی طرف دیکھا اور وہ خاموشی سے مسکرا دی۔ انہیں الفاظ کی ضرورت نہیں تھی، ان کے دلوں نے ایک دوسرے سے وہ سب کہہ دیا تھا جو کہنا ضروری تھا۔ آبدار اور ساحل کے درمیان یہ خاموش سمجھوتا تھا، وہ سب کچھ پیچھے چھوڑ چکے تھے، وہ تمام درد، وہ تمام تلخ یادیں، حتیٰ کہ وہ بچہ بھی جس کی موجودگی انہیں مزید زنجیروں سے جکڑ رہی تھی۔ قسمت نے فیصلہ ان کے حق میں کر دیا تھا، اور جب آبدار کا بچہ ضائع ہوا تو حیرت انگیز طور پر وہ دونوں ایک عجیب سی سکون میں آ گئے۔ کوئی بوجھ نہیں رہا، کوئی ذمہ داری نہیں تھی، کوئی رشتہ انہیں اس زمین سے جوڑنے والا نہیں تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے دیکھتے ہو رہے اور پہلی بار انہیں لگا جیسے وہ باقی آزاد ہو گئے ہیں۔ ہوائی جہاز کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے آبدار نے گہری سانس لی، جیسے اپنے اندر جمع ہونے والے تمام دکھوں کو باہر نکال رہی ہوں۔ ساحل نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما، اور پہلی بار اس کی طرف میں کوئی بے چینی نہیں تھی، کوئی جھجک نہیں تھی۔ ہمیں سکون مل گیا، آبدار، ساحل نے دھیرے سے کہا۔ آبدار نے نظریں جھکا لی، ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر بکھر گئی تھی۔ ہاں واقعی، اب ہم صرف اپنی زندگی جی سکتے ہیں، اپنی مرضی سے، بغیر کسی بوجھ کے۔ ہوائی جہاز کی زمین چھوڑ دی اور ان کا ماضی ہمیشہ کے لیے نیچے رہ گیا۔ اب ان کے آگے صرف مستقبل تھا، ایک ایسا جہاں نہ کوئی سازش تھی، نہ کوئی مجبوری، صرف وہ دونوں اور ان کی نئی زندگی۔ اب ان کے آگے ایک نئی دنیا تھی، جہاں کوئی سازش نہیں تھی، کوئی نفرت نہیں تھی، صرف وہ دونوں تھے اور ایک ایسا مستقبل جسے وہ اپنی محبت سے خود تعمیر